مصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ الی آخر الحدیث رواہ مسلم فی کتاب البر۔ محترم حضرات، بے عیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا ہوں کہ میرے اندر ذرہ برابر عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میں کبھی خطا نہیں کرتا ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ بے عیب، عیبوں سے پاک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، کسی شخص کے اندر اگر ہم کوئی برائی دیکھیں، کوئی کوتاہی دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں، تو خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جا کر کے فیس ٹو فیس اس سے بات کریں اور اس سے کہیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ اس کو دور فرما لیجیے۔ یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی کو سدھارنے کے لیے کہ آپ اس کے جو بڑے ہیں، اس کے جو گارجین ہیں، اس کے جو اوپر کے ذمہ دار ہیں، اس سے جا کر کے مل کر کے ان سے کہیے کہ فلاں صاحب کے اندر یہ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، براہ کرم آپ ان کو بتائیے، اس کی اصلاح کر لیں۔ اگر یہ سارے طریقے آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اگر ان کوتاہیوں کو، ان برائیوں کو، ان خامیوں کو کہیں اور ذکر کرتے ہیں تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ، غیبت بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین جرم، اتنا سنگین جرم ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، اپنے گوشت کو اکھاڑ رہے ہیں ان ناخنوں کے ذریعے سے۔ جبریل علیہ السلام نے پشتے پر بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کی سنگینی تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیبت جو آدمی کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اگر دنیا کے اندر کہا جائے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ تو آپ برداشت کرو گے؟ یہ جملہ صرف برداشت نہیں کرو گے، سامنے والے سے لڑ پڑو گے کہ میرے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے مجھ سے کہہ رہا ہے۔ بعین ہی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، کیونکہ قیامت والے دن جو لوگ بھی دنیا کے اندر غیبت کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا یہ لو کھاؤ یہ مردار۔ کہیں گے اللہ تعالیٰ کیسے کھاؤں، یہ تو بہت بدبودار چیز ہے، مردار تو نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں، دنیا کے اندر نہیں کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، وہ بھی تو میں نے کہا تھا نا کہ مردار ہے، وہ بھی تمہارے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح، وہ تو کرتے تھے، یہ نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ غیبت کی سنگینی ہے۔ کسی کے اندر کوئی جرم، کوئی برائی دیکھو، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کہ اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے، دعا کرو۔ ادھر ادھر غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں خود برباد ہوں گی، نیکیاں آپ کی چلی جائیں گی۔ ویسے بھی آج کل ہم لوگ نیکیاں زیادہ کر ہی کہاں پاتے ہیں، اوپر سے ایسے اعمال کریں گے تو ہماری نیکیاں تو ویسے ہی ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی ہماری نیکیاں۔ وہ حدیث یاد ہونی چاہیے ہم کو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آدمی آئے گا اور بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں ظلم بھی کیا ہوگا، غیبت بھی کیا ہوگا، چغلی بھی کیا ہوگا، ستایا بھی ہوگا۔ اس کی نیکیاں سب بانٹ دی جائیں گی اور بعد میں اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو ہماری نیکیاں یوں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے نا، پڑھی ہے عربی عبارت، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی ہے۔ صحابہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ اتدرون ما الغیبہ، سنگین جرم ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام بہترین جواب دیے، بہترین جواب ہے نا۔ ہمارے پاس کیا ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہو تو آدمی آئی بائیں شائیں کچھ بھی تو بولتا رہتا، لوگوں کو پتہ نہ چلے میرے پاس علم نہیں ہے۔ نہیں، صحیح سچی بات بولنا بھی آدھا علم ہے، سچی بات بولنا، یہ چیز معلوم ہے نہیں معلوم۔ صحابہ کرام بہترین جواب دیتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے۔ نہیں معلوم نا، بہترین جواب، اللہ اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ تب
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر اس کے سامنے تم کرو گے تو اس کو برا سمجھے۔ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ سامنے اگر کرو گے اور سامنے اگر وہ سنے گا کہ تم ایسا ذکر کر رہے ہو میرا، اس طرح تذکرہ کر رہے ہو، تو اس کو برا لگے۔ یہی غیبت ہے نا، یہی غیبت۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے غیبت بولے تو بہت کوئی بڑی بڑی بات کرنا، بہت برائی بیان کرنا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود کی بیان کردہ حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، تھوڑا پستہ قد تھی بیچاری وہ، ہے نا، قد میں تھوڑا چھوٹی تھی مگر بہت اخلاق، کردار اور دوسری چیزوں میں، نیکیوں میں جنتی خواتین، بہترین صالحہ خاتون۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں، اب وہ رہتی ہے نا تھوڑی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ صفیہ بہت پستہ قد ہیں، چھوٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا، کہا کہ عائشہ اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے، اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، ایسی بات بالکل نہیں کہنا، غلط بات۔ اب سوچو، حالانکہ دیکھنے میں کتنی چھوٹی بات ہے نا، ہم لوگ تو یوں ہی ایسے مذاق میں اس کو بول دیتے ہیں 10 مرتبہ بھی ان ساری باتوں کو، لیکن اتنی بات کو کہا صفیہ، عائشہ بہت بری بات، بہت غلط بات، بہت غلط بات۔ تو اس لیے جو ہے میں آج درس کے ذریعے یہی پیغام دوں گا کہ غیبت سے بچیے، اپنی نیکیاں جو ہے ضائع ہونے سے بچائیے، نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی تانبے کے ناخن ہو اور اپنے جسموں کو ہم نوچ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور غیبت جیسے جرم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔